جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں غلام مرتضیٰ ظفر کینیڈا سے ظفرنامہ لے کر حاضر ہوں۔ اور ناظرین کرام، آج پھر ہم بات کرتے ہیں غزہ کی، فلسطین کی، اور جو حماس اور اسرائیل کی جو وار ہو رہی ہے، اس میں جو تباہی جو ہے نا وہ غزہ میں ہو رہی ہے وہ تو بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ سیز فائر ہوا چند دن کا، جو یرغمالی بنائے ہوئے تھے، قیدی تھے فلسطین کے جو اسرائیل میں، وہ چھوڑے گئے، اور اس کے بدلے میں جو یرغمالی بنائے ہوئے تھے حماس نے وہ چھوڑے، اور چند دن جو ہے نا وہ وقفہ رہا جنگ میں، مگر اس کے بعد پھر اتنی تباہی ہوئی کہ 24 گھنٹے کے اندر 700 جو ہے نا وہ لوگ وہ شہید ہو گئے، وہ مارے گئے۔ تو جس کو وہ کہتے ہیں نا کہ پانی پلا پلا کے مارنا، یہ وہی بات جو ہے نا وہ ہو رہی ہے فلسطینیوں کے ساتھ، کہ وقفہ کر کے اور پھر انہیں جو ہے نا وہ مارا جا رہا ہے، اور یہ تباہی کا سلسلہ جو ہے یہ ختم ہونے کے اندر جو آ نہیں رہا ہے۔ تو بڑی ستم ظریفی ہے، اور دنیا بالکل بے حس ہے۔ یہ جو اسرائیل کا قضیہ ہے، پہلے ہم نے اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائی تھی جو کافی تفصیل بیان کی تھی۔ تو جب یہ فلسطین کا معاملہ یہ اٹھا، اس وقت سے ہی پاکستانی نمائندہ کے طور پہ چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بڑا بھرپور دفاع کیا تھا اس کا کہ فلسطین کو تقسیم نہ کیا جائے۔ یہ جو دو ریاستی جو ایجنڈا تھا کہ فلسطین کو دو ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے، اس کو چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب نے اپوز کیا تھا، اور اقوام متحدہ کو بتایا تھا، اور یونائٹڈ نیشن کو، امریکہ کو، برطانیہ کو، کہ یہ آپ ایک ایسی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں کہ جو ایک بہت بڑی لامتناہی دشمنیوں کا سلسلہ شروع کر دے گی، اور کوئی امن جو ہے نا وہ باقی نہیں رہے گا، اور آپ فلسطینیوں کو یعنی ایک طرح کی ہر روز ان کو ایک سلیپ پہ لٹکا کر انہیں آپ چھوڑ دیا کریں گے، یہ جو ہے نا یہ حالت ہو جائے گی۔ تو اس وقت آپ نے یہ تجویز دی تھی کہ فلسطین کو بجائے اس سے کہ دو ریاستوں میں تقسیم کیا جائے، اگر آزاد تو نظر آ گئے تھے کہ یہ انہوں نے چھوڑنا نہیں ہے، کرنا تو انہوں نے ہے ہی، مگر پھر بھی اس کی مخالفت کی جو ہے نا چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے پاکستان کے نمائندہ کی حیثیت سے، اور آپ نے ایک تجویز دی کہ اگر یہ کرنا ہی ہے تو پھر یہودیوں اور فلسطینیوں کی ایک جو وفاقی ریاست بنانے کی تجویز آپ نے دی تھی، جو کہ بڑی ہی مناسب تجویز تھی، کہ دونوں کی ملا کر بجائے اس کے کہ آپ تقسیم کر دیں اس کو دو ریاستوں میں، جو کہ عملی طور پہ ہوگی نہیں، بلکہ اس میں فلسطینی کو نکال دیا جائے گا، اور یہ عملی طور پہ ایک ہی ریاست ہوگی اسرائیل کی، اور اس میں کوئی امن نہیں رہے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو ایک وفاقی یعنی یہودیوں اور مسلمانوں کی یا فلسطینیوں کی ایک ریاست بنا دیں، جس میں وہ مل کر جو ہے نا وہ حکومت کریں۔ یعنی آپ موجودہ دور میں اگر دیکھیں گے لبنان کا جو سیٹ اپ ہے، کہ لبنان میں کیا ہے کہ اس میں عیسائیوں کی بھی اتنی تعداد ہے جتنی مسلمانوں کی ہے، اور وہاں مسلمانوں میں بھی شیعہ ہیں اور سنی ہیں، لیکن انہوں نے اپنے آئین میں یہ لکھ دیا ہوا ہے کہ جو پریزیڈنٹ ہے وہ ہوگا عیسائیوں میں سے، جو وزیر اعظم ہے وہ ہوگا سنی مسلمانوں میں سے، اور جو سپیکر ہے اسمبلی کا وہ ہوگا شیعہ مسلمانوں میں سے۔ تو ان کا نظام جو ہے نا وہ اسی طرح چل رہا ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی تجویز اس وقت قبول کر لی جاتی جو کہ چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے پیش کی تھی، تو مناسب تھا کہ کوئی ایسا کانسٹیٹیوشن بنا دیا جاتا کہ جس میں مسلمانوں کو بھی، فلسطینیوں کو بھی نمائندگی ہوتی، اور عیسائیوں کو بھی نمائندگی ہوتی، اور یہودیوں کو بھی نمائندگی ہوتی، اور کوئی اس طرح کا سیٹ اپ بن سکتا تھا، مگر جنہوں نے نہیں کرنا تھا انہوں نے نہیں کرنا تھا، اور بہت ساری کوششوں کے باوجود بھی یہ جو ہے وہ نہیں ہونے دیا گیا۔ اور چودھری ظفر اللہ خان صاحب کی وہ جو لمبی لمبی تقریریں تھیں، جو انہوں نے پہلی تقریر 28 نومبر 1947 کو کی تھی، جو 1.25 گھنٹہ یہ تقریر جو ہے نا وہ انہوں نے کی، اور پہلے تو عرب دنیا بھی کوئی کان نہیں دار رہی تھی کہ پاکستان بھی نیا ملک بنا ہے، کیا یہ ہماری نمائندگی کریں گے، مگر چودھری ظفر اللہ خان صاحب کی تقریر کے بعد
عرب ملکوں نے بھی کہا کہ انہوں نے صحیح نمائندگی کی ہے۔ اور چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے اپنی اس تقریر میں یہ کہا تھا کہ اقوام متحدہ وہ کام کرنے جا رہی ہے کہ جس کا انہیں اختیار ہی نہیں ہے، یعنی خطہ فلسطین اور فلسطینیوں کے عوام کے ساتھ وہ کام کرنے جا رہی ہے اقوام متحدہ کہ وہ انہیں اس سمت دھکیل رہی ہے جس کے بعد دشمنیوں کا ایک لامتناہی سلسلہ جو ہے نا وہ چل پڑے گا، اور اس کا راستہ کوئی نہیں جو ہے نا وہ روک سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بتایا جائے کہ اقوام متحدہ فلسطینیوں کی زمین پر ان کا اپنا ملک قائم کیے بغیر یہودیوں کا ملک کیسے قائم کرے گا۔ تو اس طرح انہوں نے اس وقت اس کو جو ہے نا وہ اپوز کیا اور کہا تھا کہ آپ ایسا نہ کریں۔ اس وقت اقوام متحدہ میں جو تقریریں کی چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے، وہ آج بھی ویب سائٹ پہ جو یونائٹڈ نیشن کی ویب سائٹ ہے وہ اس کے اوپر موجود ہیں۔ اسی طرح جماعت احمدیہ بھی ہر سطح پر جو ہے نا وہ فلسطینیوں کی حمایت کرتی رہی، بلکہ 1924 میں جب حضرت خلیفہ المسیح ثانی رضی اللہ وہ انگلینڈ یورپ کے دورے کے اوپر گئے تو وہ راستے میں شام، فلسطین، دمشق وغیرہ ادھر بھی جو ہے نا وہ رکے تھے، تو انہوں نے فلسطین کا جو دورہ بھی اس وقت کیا تھا۔ اس وقت نہ پاکستان بنا تھا 1924 میں، اور نہ اسرائیل بنا تھا۔ اس وقت فلسطین ہی تھا، اگرچہ وہ انگریزوں کے قبضہ میں جو ہے نا وہ انگریزوں کے کنٹرول میں تھا، کیونکہ پہلی جنگ عظیم کے بعد جب سلطنت عثمانیہ کے یہ حصے جو ہے نا یہ انگریزوں نے چھین لیے تھے، تو ایک سو کال یعنی ان کو آزادی ایک قسم کی جو ہے نا وہ دے دی گئی تھی۔ تو اس میں ہوا کیا تھا کہ وہ زمینیں جو مسلمانوں کی تھی، جو فلسطینیوں کی تھی، وہ برطانیہ کی حکومت کی ملی بھگت سے وہ ملنا شروع ہو گئی تھی، وہ قبضہ کرنا شروع کر لیا تھا، خریدنا شروع کر دیا تھا یہودیوں نے۔ اور اس وقت بھی حضرت خلیفہ المسیح نے متنبہ کیا تھا فلسطینیوں کو کہ فلسطینیوں کو اپنی زمینیں جو ہیں وہ بیچنی نہیں چاہیے، وہ یہ یہودیوں کو یہ اپنی زمینیں فروخت نہ کریں، چاہے وہ جتنی مرضی پیسے دیں۔ اب اگر آپ نے وہ ترکی کی عبدالحمید سیریز جو ہے نا وہ دیکھی ہو، جو بڑے آخری خلیفہ تھے ان کے، جو بڑے مضبوط تھے، تو انہوں نے پابندی لگائی ہوئی تھی کہ کوئی فلسطینی زمین بیچ نہیں سکتا ہے، کوئی یہودی زمین خرید نہیں سکتا ہے، اور بڑا زور لگا رہے تھے اس وقت بھی یہودی، یعنی یہ جو زائنسٹ تھے، یہ تو استنبول میں ہر جگہ پہنچے ہوئے تھے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ زمینیں خریدیں، اور ہر طرح کا پریشر ڈال رہے تھے عبدالحمید کے اوپر بھی کہ کوئی بنجر ویران علاقہ جو ہے نا وہ فلسطین میں وہ ان کو دے دیا جائے، اس کے بدلے میں وہ جو ریلوے ٹریک بچھا رہے ہیں مدینہ تک، مکہ تک اور عراق وغیرہ جانا تھا، اس کا بھی وہ خرچہ دینے کے لیے تیار تھے، ہر کام کرنے کے لیے تیار تھے۔ پھر یہودیوں نے یہ بھی کیا کہ یہ یہودیوں کو تو مسلمان زمینیں نہیں بیچ رہے ہیں، انہوں نے یہودیوں کو مسلمان بنا کر ظاہر کر کے بلکہ مسجدوں کے امام بھی بنا دیا تھا، اور وہ بڑے بڑے حدیثیں اور قرآن مجید یاد تھا ان کو، اور انہوں نے زمینیں خریدنا شروع کر دی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے۔ اور اس کے بعد جب 1948 میں 15 مئی 1948 کو جب اسرائیل جو ہے وہ بنا، اور اس کے بعد جو ہے نا فلسطینیوں کے ساتھ پھر جو کچھ ہوا، فلسطینیوں کو وہاں سے نکال دیا گیا، وہ بیچارے تنگ آ کر جو ہے وہ دمشق میں اور ادھر شام میں جو ہے نا وہ چلے گئے، جس میں بہت سے احمدی احباب بھی تھے۔ اب یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کہ وہاں جماعت قادیانیوں کا مرکز موجود ہے جو ہے نا وہ اسرائیل میں۔ ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ پاکستان بننے سے بہت پہلے 1928 میں یہ مرکز وہاں کبابیر میں جو ہے نا وہ قائم ہوا تھا، جب شام سے نکال دیا گیا تھا مولانا جلال الدین شاہ شمس کو، تو وہ کبابیر چلے گئے تھے، اور وہاں جو جماعت بنی تھی وہ مقامی عربیوں کی جماعت تھی، عربی تھے وہاں، پاکستانی کوئی نہیں تھے، پاکستان تو اس وقت تھا ہی نہیں، اس وقت تو ہندوستان سے جو آتے تھے وہ آتے تھے، تو وہاں جماعت موجود تھی بہت پہلے سے ہی، وہاں مسجد بھی بن چکی ہوئی تھی، سارا کچھ تھا، پھر اسرائیل بنا ہے اس کے بعد، اور وہاں سے احمدی بھی جو ہے نا وہ جلا وطن ہوئے، وہ چھوڑنا پڑا، مگر حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے جو احمدی وہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے اور جو وہاں رہ گئے تھے، ان سب کو ہدایت کی تھی کہ آپ قطعاً اپنی زمینیں نہ بیچیں، کیونکہ اپنی جماعت کے لوگ تو بات مانتے تھے نا، دوسرے مانے یا نہ مانے، تو حضور نے اس وقت بھی اپنی جماعت کے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ کوئی بھی فلسطینی احمدی
कम अज़ कम फ़लस्तीनी अहमदी ही अपनी ज़मीन किसी यहूदी को ना बेचे, तो उन्होंने नहीं बेची थी। बाकी मुसलमान भी अगर इस पर अमल करते तो आज यहूदियों के पास, अलग बात है कि बाद में उन्होंने जिन्होंने बेची वो भी गई और जिन्होंने नहीं बेची वो भी गई, उन्होंने तो सारा मुल्क ही कब्जा कर लिया था, मगर कम अज़ कम वो ज़मीन के मालिक नहीं बन सकते थे इस तरह कि अगर ये ज़मीनें अपनी बेचते ना। और यही साजिश थी जो अंग्रेज़ों ने वो उस वक़्त की, और ये ज़मीनें जो है ना वो वहाँ बेचने के ऊपर मजबूर किया था फ़लस्तीनियों को, और यहूदियों के पास चूँकि पैसा था तो उन्होंने वहाँ से ज़मीनें जो है ना वो ख़रीदनी वो शुरू कर दी थी। तो इस तरह ये कज़िया तो उस वक़्त से चलता आ रहा है, और हर जगह पे जहाँ भी मौका हुआ है जमात अहमदिया ने हमेशा वो फ़लस्तीन की वो हमायत की है, और अब भी फ़लस्तीनियों के हक़ में जहाँ तक हो सकता है आवाज़ जो है ना वो उठाई जा रही है हर फोरम के ऊपर। सिर्फ ये है कि हमारा तरीक जलसे जुलूस करने का नहीं है, लेकिन ऐसी ऐसी कैंपेन चलाई गई हैं कि जिनसे मिलियंस एंड मिलियंस लोगों तक जो है ना ये आवाज़ पहुंची है कि सीज़ फायर करवाएं, और जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं हर मुल्क में उनसे रब्ता किया गया है, ट्रेंड चलाए गए हैं ताकि फ़लस्तीनियों के हक़ में जो है ना वो आवाज़ वो उठाई जाए। तो इस तरह ये एक और थोड़ी सी एक जो है ना वो तारीख़ी हकीकत थी जो कि बयान की है, मगर असल हकीकत आजकल की वो यही है कि जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। अगले दिन मैं देख रहा था कि एक बेचारा गूंगा बंदा जो बोल भी नहीं सकता, बहरा भी है, उसको वो तम्बाकू की आवाज़ भी नहीं आ रही थी, उसका घर भी तबाह, हर क्या बचा है गजा में, और वो बिल्कुल उनको स्क्वीज़ करके कभी कहते हैं आप साउथ में चले जाओ, कभी कहते हैं आप नॉर्थ में चले जाओ, और स्क्वीज़ करते 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 उनको पता नहीं दीवार के साथ लगा कर क्या उनके साथ जो है ना वो करेंगे। अब दुआ करनी चाहिए कि खुदा ताला इस जुल्म को ख़त्म करे और ज़ालिमों को जो है ना कोई इबरत का निशान बनाए और मज़लूमों को जुल्म से निजात दिलाए। और कुछ नहीं तो कम अज़ कम दुआ तो कर सकें, वरना यह जिसको आप उम्मत मुस्लिमा कहते हैं या इस्लामी ममालिक कहते हैं, इन्वायरमेंट की कॉन्फ्रेंसेस तो हो रही हैं कतर में, और पूरी दुनिया के लीडर वहाँ पहुँचे हुए हैं इन्वायरमेंट पे बात करने, और बड़े बड़े बजटों के ऐलान हो रहे हैं, मगर जितना इन्वायरमेंट गजा में पिछले 1-2 महीने में ख़राब हो चुका है, यानी कि कई एटम बमों से ज़्यादा बारूद वहाँ जो है ना वो गिराया जा चुका है, और वो जो धुआं है, वो जो फास्फोरस वहाँ के बम फेंके जा रहे हैं, बाकी सारे जो है ना नाइट्रोजन और क्या क्या गैसेस जो है ना वो उस धुएं में हैं, उस पर किसी को ख्याल नहीं है कि ये इन्वायरमेंट कितना ख़राब हो रहा है। रूस ने तो पिछले 2 साल के दौरान मेरा ख्याल है कि यूक्रेन में इतना असला इस्तेमाल नहीं किया होगा और इतनी बमबारी नहीं की होगी कि जितनी पिछले 1-2 महीने में तबाही जो है ना वो बारूद के जो ना मिलियंस ऑफ टन्स जो है ना वो बारूद फेंक दिया गया है वहाँ गजा के एक छोटे से इलाके में। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये जो दुनिया आज चीख रही है इन्वायरमेंट के लिए, वहाँ ना कोई इन्वायरमेंटलिस्ट बोलता है ना कोई और बोलता है, और कहने को ये कह रहे हैं कि हमने इसराइल को कह दिया कि सिविलियंस को टारगेट नहीं करना, सिविलियंस को टारगेट नहीं करना, मगर ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं, टारगेट तो सिविलियंस ही हो रहे हैं। तो अल्लाह करे कि इस जुल्म से जल्द निजात मिले फ़लस्तीनियों को। तो अगर आपको ज़फ़रनामा के हमारे ये प्रोग्राम पसंद आ रहे हैं तो ज़फ़रनामा को सब्सक्राइब करें ताकि हम और अच्छे अच्छे प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में जो है वो हाज़िर होते रहें।